بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی۔ پہلا عنوان، میاں صاحب کی ای سی ایل سے میاں صاحب کا نام جو ہے وہ خارج کرنے کا حکم، اور اس کے علاوہ متفرق باتیں، اور ایک تازہ نظم جس کا عنوان ہے فخر حلقہ بگوشی آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جناب۔ جیسے کہ سب عالم جان چکا کہ لاہور ہائی کورٹ نے 50 روپے کے سٹامپ پیپر پر میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف کی کہ حلفیہ بیان کہ ہم یہ کمٹمنٹ دیتے ہیں کہ میاں صاحب حاضر ہوں گے جب صحت مل جائے گی، تو ای سی ایل سے ان کا نام غیر مشروع طور پر ہٹانے کا حکم دے دیا۔ یہ شرط آپ سمجھ لیں یا نہ شرط سمجھیں، حقیقت تو وہ کوئی شرط نہیں ہے کہ جب صحت ٹھیک ہوگی تو پھر ہوگا نا جی۔ تو صحت تب ٹھیک ہوگی جب ڈاکٹر کہیں گے، اور ڈاکٹر کا تب کہیں گے جب صحت ٹھیک ہوگی وغیرہ۔ تو بہرحال وہ جو حکومت نے یعنی ایک اپنی طرح ٹریپ کرنے کی کوشش کی تھی، اس لیے کہتے ہیں نا کہ واللہ خیر الماکرین، کہ دیکھیں حکومت نے اس قسم کا پھندہ تیار کیا کہ اگر وہ اس میں آئیں تو پھر بھی انہیں نقصان ہو، اگر نہ آئیں تو پھر بھی ان کی ٹرولنگ تو ہو سکے۔ لیکن بس ایسا ہی ہوتا ہے پھر سب کچھ۔ جیسے عرض کرتا ہوں اکثر کہ قادر مطلق صرف اللہ کی ذات ہے، باقی بتان وہم و گماں ہی ہیں۔ لیکن انسان بڑی عجیب چیز ہے کہ جب اسے کچھ اختیار تھوڑا بہت بغیر ملتا ہے نا، اگرچہ وہ بہت ہی عارضی اور ناپائیدار ہوتا ہے، تو وہ بہت پھول جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو فرعون سمجھتا ہے، یا اپنے آپ کو نعوذ باللہ کوئی خدا کے قریب چیز سمجھنے لگتا ہے، اور اکڑ کے اور نخوت سے باتیں کرتا ہے۔ اب میاں صاحب کی جو موسٹ آئیڈیل تھی وہ سمجھ لیں ختم ہو گئی، کہ وہ جو ان پر عطاب کا ایک طوفان تھا، یا اس کی ایک شدید ترین صورت تھی، وہ ختم ہوگی۔ اس کے کئی ملٹیپل فیکٹرز ہیں۔ مثلا ایک تو میاں صاحب کا عزم اور عزیمت، اور ان کا جو ہے نا ایک یعنی اس نقطے پر مرکوز رہنا کہ وہ ایک خاص حد سے نیچے نہیں گر سکتے، ایک بینچ مارک ہے عزت کا، حمیت کا، غیرت کا۔ تو وہ انہوں نے انتہائی مشکل حالات میں، زندگی اور موت کے کھیل میں، یعنی گویا اپنی زندگی کی بازی لگا کر وہ اس پر قائم رہے ہیں۔ اور دوسرا پھر یہ ایک پریگمیٹک اور سمجھ لیں کہ ٹیکٹیکل مووز ہوتی ہیں، جو آپ سمجھ لیں کہ شہباز شریف کی صورت میں ہیں۔ یقیناً ان کی مساعی بھی کام آئی، اور ان ساری باتوں میں جو پیچھے ایک اور بات بھی ہے، سمجھ لیں کہ مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم عالیہ کی جو جدوجہد ہے، اس کے کئی فیوز و برکات ہیں، اور کئی اس سے فیض یاب ہونے والے لوگ ہیں۔ ان میں مسلم لیگ نون بھی ہے، مسلم لیگ یعنی پیپلز پارٹی، میں کہہ رہا تھا مسلم لیگ پیپل، یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، اور اس کے علاوہ اور بھی خواتین و حضرات۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں، کچھ ہوتے ہیں انٹینڈڈ بینیفیشریز اور کچھ ہوتے ہیں ان انٹینڈڈ بینیفیشریز۔ جیسے آپ کا کوئی ایکڑ زمین ہے، اور اس کے قریب والے ایکڑ میں کوئی فیکٹری لگانا شروع کر دیتا ہے، یا کوئی مال تعمیر ہو جاتا ہے، تو آپ کی یعنی زمین کی جو ویلیو بڑھ جائے گی نا، وہ ان انٹینڈڈ بینیفیشری ہیں آپ۔ وہ انٹینڈڈ بینیفٹ نہیں تھا، لیکن جو انہوں نے مارکیٹ بنائی ہے، ظاہر ہے اس کی ویلیو اس زمین کی بڑھ گئی ہے۔ وہ انٹینڈڈ بات تھی کہ وہاں پر کاروبار ہوگا اور اپرچونیٹیز ملیں گی لوگوں کو، یا جس نے انویسٹمنٹ کیا اسے فائدہ ہوگا۔ یعنی بہت سارے فوائد جو ہیں وہ ان انٹینڈڈ ہوتے ہیں۔ لہذا مولانا فضل الرحمن نے جو آزادی مارچ کیا، اور جس کے سمجھ لیں کہ
آفٹر افیکٹس ابھی بھی ہیں، یا دوسرے لفظوں میں اب بھی آزادی مارچ کا ایک فیز یا پلان بھی جو ہے وہ جاری ہے کسی حد تک۔ اس کے کچھ یعنی ڈکلرڈ مطالبات تھے اور کچھ ظاہر آبجیکٹیوز تھے۔ بظاہر مطالبات امیڈیٹ کنٹیکسٹ میں تو نہیں پورے ہوئے، یعنی ریزگنیشن نہیں ملا، لیکن وہ ریزگنیشن کی راہ پر چلا گئے ہیں لوگوں کو، لہٰذا یہ بہت سارے جو معاملات ہیں ان میں ان چیزوں کا بھی رول ہے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی ثمرات جو ہیں ان کے پری انڈیکیٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جو زلزلہ ہے جب کہیں آنا ہوتا ہے تو اس کی زمین کے جو جیولوجیکل یعنی سٹیٹا ہے اس میں ایسی موومنٹس یا کچھ ایسی تھر تھراٹ یا جو وائبریشنز ہوتی ہیں کہ جو حشرات الارض ہیں، انسیکٹس ہیں، خدا نے ان کو سمجھ لیں کہ بڑے سٹرانگ سینسر دیے، وہ سب سے پہلے سمجھ جاتے ہیں کچھ ہونے والا ہے۔ اور اسی طرح پرندے جو ہیں وہ بھی کسی بڑھتے ہوئے طوفان کو انسانوں سے پہلے فیل کر لیتے ہیں، خدا داد صلاحیت ہے۔ تو سمجھ لیں کہ اب وہ جو بنی گالہ شریف کے دستے پتہ نہیں کی پرست پر جی ویسے تو ہوتا ہے دستے حق پرست، لیکن بنی گالہ کے دستے سم پرست جو بھی آپ کہہ لیں، تو اس کے پر جو بیعت کی تھی اور پیچھے بیعت کروانے والے جو پاکستان کے نام نہاد آقا بنتے ہیں، کبھی وہ پاشا، کبھی کیانی، کبھی رائل شریف دی گن مین دی بٹ مین، اور کبھی باجوہ وغیرہ وغیرہ، تو وہ جو مرید انہوں نے کروائے تھے ان کے لب و لہجے میں فرق آ رہا ہے، یعنی گویا حشرات الارض کو اور کچھ پرندوں کو خبر جو ہے اس کی یعنی ایک ہراول فیلنگ جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ پرویز الہی تو باقاعدہ نام لے لے کر بتا رہے کہ پاشا نے یہ کیا، اس بندے کو پی ٹی آئی میں شامل کروایا ہم سے چھین کے، ہم نے کیانی کو یہ کہا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ یعنی گویا حشرات الارض اور پرندوں کے لب و لہجے میں فرق آ رہا ہے، ان کی ایکٹیویٹیز میں فرق ہے، ایم کیو ایم کا لب و لہجہ بدلا ہوا ہے۔ اس طرح اور اتحادی جو ہیں وہ تھوڑے بدلے سے نظر آتے ہیں۔ تو خان صاحب جو ہیں اس سارے معاملے میں ظاہر ہے بڑا اسپرٹس لو ہیں، مورال ڈاؤن ہے، اور شاید ان کی طرف سے پیرنی صاحبہ مراقبے میں ہیں، اس لیے کہ خان صاحب تو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے کچھ دن کے لیے چھٹی جو ہے وہ لے لی ہے۔ اب این آر او سنا ہے کہیں کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ ویسے جب غیر ضروری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو یارڈ سیل یہ مغربی دنیا میں لگائی جاتی ہے، تو گویا آپ یارڈ سیل میں کہیں این آر او بیچ دیں گے، چلو جو 10-15 روپے مل جائیں، کیونکہ جو شہباز شریف ہے وہ تو یعنی دیکھیں کہ جو طوفان، پاناما، ہنگامہ، اقامہ اور بیٹے سے تنخواہ نہ لینا وغیرہ وغیرہ، انجام کیا ہے کہ 50 روپیہ کا سٹامپ پیپر۔ آپ امیجن کر لیں کہ یہ ساری موومنٹ کتنی آرٹیفیشل، کتنی پولیٹیکلی مینجڈ اور مینیپولیٹڈ پورا نظام۔ تو بہرحال اب جو ہے وہ تبدیلی لگتا ہے آ رہی ہے جی۔ تو وہ جو مولانا کہتے ہیں نا کہ اب شاید اگلا سال نہیں دیکھیں گے کچھ لوگ اس انداز میں، تو کوئی اتنا غلط بھی نہیں کہتے، یا بلاول صاحب کہتے ہیں کہ اگلے سال میں نیا وزیر اعظم ہوگا، تو وہ بھی کوئی تعجب انگیز معاملہ نہیں ہے۔ تو لیکن اس میں سب باتوں میں ایک بات بہت عیاں ہے کہ اگر رتی بھر بھی تدبر اور فہم اور دانش مندی کہیں بنی گالہ شریف کے کونے کھدرے میں نظر آتی، تو یہ ایک ایسی صورتحال تھی جو نون لیگ کے خلاف سمجھ لیں اور پی ٹی آئی یا خان صاحب کے حق میں ایک ماسٹر سٹروک تھی۔ لیکن ظاہر ہے رذیل لوگ جو کمینے
اور حسد اور بغض و عناد میں جلے ہوئے لوگ ہیں، ان کا فہم جو ہے نا وہ معطل ہو جاتا ہے، ان کی عقل ماری جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے طریقے ہیں نا۔ مثلا وہ کیا ماسٹر سٹروک تھی جو یہ ڈیلیور کر دیتے تو نون لیگ کے پاس کوئی اس کا حل نہیں تھا۔ مثلا جو ہی یہ بات عیاں ہوئی کہ میاں صاحب کی صحت بہت خراب ہے، وہ بے شک ابھی سروسز ہسپتال میں نہیں آئے تھے، تو پھر بھی وہیں جیل میں، یا چلو سروسز آ گئے ہسپتال میں، تو وہاں پر خان صاحب بالکل اگر یعنی وداؤٹ ویسٹنگ یعنی سیکنڈ وہ پہنچ جاتے، بیمار پرسی کرتے اور یہ اعلان کرتے پورے تمطراق کے ساتھ کہ دیکھیں یہ حکومت اور سیاست کے معاملات ہیں اور یہ ہے صحت کا معاملہ میاں صاحب کا۔ ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، جو ان کے جوڈیشل یا کیسز یا جو بھی معاملات ہیں وہ جانیں اور عدالتیں جانیں اور متعلقہ ادارے جانیں، لیکن میں ان کی زندگی مجھے بہت عزیز ہے، لہٰذا میں تو آگو ہوں اور میں اس لیے حاضر ہوا ہوں، اور حکومت کی طرف سے ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، اور یہ صرف زبانی کلامی بات نہ ہوتی، عملی طور پر فیسیلیٹیٹ کر دیتے کہ اگر حکومت کا اختیار ہے کہ ان کو پیرول پر رہا کر دیں، حکومت کا اختیار ہے کہ یعنی صحت کی بنیاد پر کر دیں، کچھ کر دیں، تو ہم ہر طرح سے کرنے کے لیے تیار ہیں، اور دنیا میں کہیں بھی علاج کروانا چاہیں تو ہم ہر طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ہم ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیں گے، ہم سب کچھ کریں گے۔ تو یقین کریں اس کو کاؤنٹر کرنا مسلم لیگ نون کے بس کی بات نہ ہوتی۔ خان صاحب اخلاقیات کے بھی اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتے، ان کے یعنی جتنے بھی بدفعلیاں سابقہ تھیں وہ بھی ختم ہو جاتی، اور اس چیز کا جواب کوئی یعنی منفی انداز میں دے ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، کہ یہ سعادت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے، یہ فہم، یہ جو دل نوازی کا معاملہ ہے، یہ عام طور پر رذیلوں کے حصے میں اور کمینوں کے حصے میں نہیں آتا۔ یہ اخلاقیات جو ہے یہی تو اصل میں ہے معاملہ ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں میاں صاحب اس گھٹیا آدمی کو نہ صرف کروڑوں چندہ دیا، زمین دی، یہ یعنی جب بھی کوئی ایسی افتاد آئی، مثلا یہ زخمی ہوا الیکشن میں، تو انہوں نے اپنی کیمپین سسپینڈ کی، گئے ہی ڈیش ٹو دیٹ پلیس اور بیمار پرسی کی، اور اس وقت بھی جو اس نے کہا کہ میرے گھر میں تک سڑک بنا دو، میاں صاحب نے پھر بھی بنا دی۔ یعنی یہ اخلاقیات اور تدبر اور کچھ عالی ظرف ہونا چاہیے بندے کو، یعنی کھلا کچھ نہ کچھ ظرف رکھنا چاہیے، لیکن یہ تو بندے رکھتے ہیں نا۔ اب بنی گالہ والے صاحب جو ہیں وہ بندے تھوڑے ہی ہیں جی، پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بہترین صورتحال تھی جس کو وہ یوٹیلائز کر سکتے تھے، لیکن اس نے نہیں کیا، اور ہمیں خوشی ہے کہ نہیں کیا، اس لیے کہ اتنا کمینہ آدمی اور اتنی اچھی بات اس پر منسوب ہو جاتی تو یہ ڈیمیجنگ ہوتا، کیونکہ اس کا ڈی این اے تو وہی رہتا نا۔ اس لیے یہ اچھا ہی ہوا کہ میاں صاحب سرخرو ہوئے اور یہ جو ہے وہ روح سیاح بنا۔ تو اب باقی باتیں کہ ایک سارے فین فیئر یا سارے ایک طوفان میں یعنی جو رانا صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ، ان کا تذکرہ کہ ان کو پھر عدالت میں پیش کیا گیا، اور جج صاحب نے پھر عظیم انصاف کا بول بالا کرتے ہوئے انہیں 14 دن کا پھر نیب کو اپنا اینٹی نارکوٹکس کو ریمانڈ دے دیا۔ رانا صاحب کئی مہینوں سے ان کے جیب سے، آپ کو پتہ ہے ایٹم بم برآمد ہوا تھا، اس ظلم و ستم کا شکار ہیں، لیکن انشاءاللہ ایسے لوگ نایاب ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ اور صحت دائمی عطا فرمائے، رانا صاحب کو بھی، اور انہیں عافیت اور استقلال عطا فرمائے۔ کہ دیکھیں جو اس دور ضمیر فروشی میں اگر کوئی اپنے وقار پر قائم رہتا ہے، اپنی وفا کو سامنے رکھتا ہے، تو یہ
ایک بڑی عجیب بات ہے اور بڑی دلربا معاملہ ہے، بڑا دل نواز ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں یہ گویا انسانی ضمیر ہیں، ان کی قدر کی جانی چاہیے۔ تو اب انشاءاللہ میاں صاحب آئندہ شاید 48 آورز میں یعنی ایئر ایمبولنس کے ذریعے وہ پروسیڈ کر جائیں گے لندن میں، وہاں پر اپوائنٹمنٹس وغیرہ یہ وہ سب معاملہ سیٹ ہو گیا ہے، اور یہاں تک شنید ہے کہ وہ ایک ٹیمپریری سٹے لندن میں ہوگا، یعنی محدود مدت کے لیے، کہ جو ہی وہ نسبتاً زیادہ سٹیبل ہوتے ہیں تو شاید کچھ ایسے ٹیسٹ ہیں جو ٹیکسس میں، ہیوسٹن میں وغیرہ، یعنی ایسی بھی شنید ہے۔ دیکھیں جہاں بھی جائیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت مند کرے اور وہ جلد واپس آئیں، اور انشاءاللہ واپس آئیں گے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب وہ واپس نہ جانا چاہتے تو ان کے پاس ایکسکیوز تھے، پولیٹیکلی مینوورڈ کیسز میں انہیں سزا ہو چکی تھی، بیگم صاحبہ بستر مرگ پر تھیں، اور طاقتور حلقے یہ میسج بھیج رہے تھے کہ آپ وہیں سٹے کریں، معاملات ہم کر لیں گے، یہ وہ، یعنی کہ آپ باہر ہی سٹے کریں، لیکن انہوں نے عزیمت کا راستہ اپنایا، اپنے ملک میں واپس آئے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا۔ اب دیکھیں گے کہ بنی گالا کا جو مصنوعی سورج بنایا گیا تھا وہ اب گہناتا جائے گا، اور کچھ اور لوگ جو ہیں وہ گردش ایام میں اوپر آتے جائیں گے۔ اور مولانا فضل الرحمان اور ان کی جدوجہد کو نہیں بھولیے گا، انہیں پتہ تھا کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے، لیکن فار دی سیک آف دی کنٹری اور اس معاشرے اور اس تہذیب کے لیے یہ ضروری تھا کہ ایک جو اس پاکستان کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ لگایا گیا تھا جس کا نام خان صاحب ہے، اس سے نجات کے لیے مولانا کا اس طرح جرأت رندانہ دکھانا، اور جو پاکستان کے سومنات کے مندر میں بنے بھگوان پھرتے ہیں ان کو بھی ان کی یعنی کھال میں رہنے پر مجبور کرنے کے لیے یہ ضروری تھا۔ تو آل از ویل دیٹ اینڈز ویل۔ اب اللہ نے اگر موقع دیا میاں صاحب کو دوبارہ، تو میرا گمان یہی ہے کہ اس تمام آزمائش کو یقین کریں وہ بھول جائیں گے، وہ خان صاحب سے کم از کم بدلہ نہیں لیں گے، انتقام نہیں لیں گے۔ ہاں البتہ اگر قسمت اس طرح پھر گئی کہ مریم برسر اقتدار آ گئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بدلہ لے لے، یہ ہمارا گمان ہے، اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اب ایک فخر حلقہ بگوش آن جناب، یہ ایک نظم ہے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حلقہ بگوشی کا حصول ہوا مسلمانوں کے لیے ایک فخر ہے نا، ان کی غلامی ایک سب سے بڑی سعادت ہے جو کسی انسان کو مل سکتی ہے۔ تو یہ ویسے اس شعر کا آخری جو یعنی اس نظم کا آخری حصہ ہے، اس میں اس کا تذکرہ ہے، پہلے ذرا مختلف ہے، تو عرض کرتا ہوں۔ فخر حلقہ بگوشی آن جناب، تو لہو دے کر ہم نے سرخ حجاب بخشا ہے، لہو دے کر ہم نے سرخ حجاب بخشا ہے، اے رخ چمن تجھے رنگ گلاب بخشا ہے، لہو دے کر ہم نے سرخ حجاب بخشا ہے، اے رخ چمن تجھے رنگ گلاب بخشا ہے، ہم نے جام پہ کھیل کے ہی اے اہل زمن، ہم نے جام پہ کھیل کے ہی اے اہل زمن، مقہور خلق خدا کو ایک خواب بخشا ہے، ہم نے جام پہ کھیل کے ہی اے اہل زمن، مقہور خلق خدا کو ایک خواب بخشا ہے۔ یعنی دیکھیں نا کہ زندگی اور موت سے پنجہ آزمائی کر کے ہم نے بے زبانوں کو زبان دی ہے کہ لوگوں، اصل اس ملک کا مرض اس سومنات میں ہے، کو لہو دے کر ہم نے سرخ حجاب بخشا ہے، اے رخ چمن تجھے رنگ گلاب بخشا ہے، ہم نے جام پہ کھیل کے ہی اے اہل زمن، مقہور خلق خدا کو ایک خواب بخشا ہے۔ یعنی جن پر قہر، جن پر ظلم و ستم اور جبر کا جو نشانہ ہے، ان کو ایک خواب دیا ہے، ایک آرزو دی ہے۔ تو توقیر بڑھائی ہے، توقیر بڑھائی ہے ہم نے بندی خانوں کی، توقیر بڑھائی ہے ہم نے بندی خانوں کی، ہم نے زندانوں کو حسن شہاب بخشا ہے،
توقیر بڑھائی ہے ہم نے بندی خانوں کی، ہم نے زندانوں کو حسن شہاب بخشا ہے، ہم نے ہی بے زبانوں کو زبان دی ہے۔ یعنی ہم سے زندانوں کی عزت بڑی ہے نا، کہیں گے لوگ کہ یہ جیل ہے، یہ سیل ہے جہاں پر فلاں فلاں ہوا کرتے تھے۔ تو توقیر بڑھائی ہے ہم نے بندی خانوں کی، ہم نے زندانوں کو حسن شہاب بخشا ہے، ہم نے ہی بے زبانوں کو زبان دی ہے، ظلم کے مقابل حوصلہ جواب بخشا ہے۔ ہم نے ہی بے زبانوں کو زبان دی ہے، ظلم کے مقابل حوصلہ جواب بخشا ہے، ہم نے دیا محروموں کو شعور آزادی، ہم نے دیا محروموں کو شعور آزادی، مزاحمت کا سرمایہ جہاں تاب بخشا ہے۔ یعنی لوگوں میں مزاحمت کا کم از کم تصور جو ہے اس کو ریزریکٹ کیا ہے، زندہ کیا ہے، کہ ہم نے دیا محروموں کو شعور آزادی، مزاحمت کا سرمایہ جہاں تاب بخشا ہے، کچھ کو تو بھا گئی ہے ذلت غلامی کی، کچھ کو تو بھا گئی ہے ذلت غلامی کی، ہمیں رب نے ہمارے ذوق عقاب بخشا ہے۔ یعنی کچھ لوگ ہیں جو اس بات پر راضی ہیں کہ ذلیل ہیں، غلام ہے، کیا ہے، موجاں تے لگی ہیں۔ تو کچھ کو تو بھا گئی ہے ذلت غلامی کی، کچھ کو تو بھا گئی ہے ذلت غلامی کی، ہمیں رب نے ہمارے ذوق عقاب بخشا ہے۔ اور کسی کو شغف ہے کسی کو شغف ہے آدائے دین و ملت سے، ہمیں فخر حلقہ بگوشی آن جناب بخشا ہے۔ کسی کو شغف ہے آدائے دین و ملت سے، ہمیں فخر حلقہ بگوشی آن جناب بخشا ہے۔ یعنی کچھ لوگوں میں دین اور دیندار لوگوں سے عداوت، کینہ اور حسد اور بغض اور اناد جو ہے وہ ان کے سمجھ لیں کہ ڈی این اے میں شامل ہے، انہیں یہ شغف حاصل ہے، انہیں اس طرف رجحان ہے، میلان ہے۔ لیکن ہمیں فخر ہے کہ ہمیں غلامی یہاں جناب عطا ہوئی ہے، کہ کسی کو شغف ہے آدائے دین و ملت سے، ہمیں فخر حلقہ بگوشی آن جناب بخشا ہے۔ لہو دے کر ہم نے سرخ حجاب بخشا ہے، اے رخ چمن تجھے رنگ گلاب بخشا ہے، ہم نے جہاں پہ کھیل کے ہی اے اہل زمن، مقہور خلق خدا کو ایک خواب بخشا ہے۔ توقیر بڑھائی ہے ہم نے بندی خانوں کی، ہم نے زندانوں کو حسن شہاب بخشا ہے، ہم نے ہی بے زبانوں کو زبان دی ہے، ظلم کے مقابل حوصلہ جواب بخشا ہے، ہم نے دیا محروموں کو شعور آزادی، مزاحمت کا سرمایہ جہاں تاب بخشا ہے، کچھ کو تو بھا گئی ہے ذلت غلامی کی، ہمیں رب نے ہمارے ذوق عقاب بخشا ہے۔ کسی کو شغف ہے آدائے دین و ملت سے، ہمیں فخر حلقہ بگوشی آن جناب بخشا ہے۔ کسی کو شغف ہے آدائے دین و ملت سے، ہمیں فخر حلقہ بگوشی آن جناب بخشا ہے۔ اس کے ساتھ ہی